اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی فعل کے مختلف ابواب کی خصوصیات کے سلسلے میں باب مفعلہ کی خصوصیات کا مطالعہ کریں گے۔ باب مفعلہ کی ایک شکل جو ہے وہ فعال بھی ہے۔ عربی زبان کا جو فعل ثلاثی مجرد ہوتا ہے اس کا جو ماضی کا صیغہ ہے اس کا وزن ہوتا ہے فعلہ، اور مضارع کا صیغہ اس کا وزن ہوتا ہے یفعلو۔ اس میں فاعل کا وزن ہے فاعلن، اس میں مفعول کا وزن ہے مفعولن، اور مصدر جو ہے وہ فعلن کے وزن پہ بھی آتا ہے، فعالن کے وزن پہ بھی، اور فعلن کے وزن پہ بھی۔ باب مفعلہ میں جا کر فعل ماضی کا وزن ہو جاتا ہے فاعلہ، یعنی فا کے بعد الف آ جاتی ہے، اور مضارع کا وزن ہو جاتا ہے یفاعلو، جیسے ماضی ہو جاہدہ اور مضارع ہو یجاہدو، اور اس میں فاعل کا وزن ہوتا ہے مفاعلن، اور اسی وزن پہ ایک لفظ ہے مجاہدن یا منافقن، اور اس میں مفعول کا وزن ہوتا ہے مفاعلن، اور مصدر جو ہوتا ہے وہ فعالن کے وزن پہ بھی ہوتا ہے اور مفعلہ کے وزن پہ بھی ہوتا ہے۔ اب ہم یہ باب مفعلہ یا فعالن کی مختلف خصوصیات پڑھیں گے کہ جب کوئی فعل مفعلہ باب کے وزن پہ ہو یا فعال باب کے وزن پہ ہو تو اس کے معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ تو سب سے پہلی جو خصوصیت ہے باب مفعلہ کی وہ ہے مشارکت، جس کو میوچول ایکشن یا ریسیپروسٹی بھی کہتے ہیں یا مبادلہ بھی کہتے ہیں، یعنی فاعل اور مفعول کا کسی کام میں باہم شریک ہونا، یا کسی کام کو مل کر اس طرح سے سر انجام دینا کہ ان میں سے ہر ایک مانن فاعل بھی ہو اور مفعول بھی، اگرچہ لفظاً ایک فاعل ہوگا دوسرا مفعول ہوگا۔ مثال کے طور پہ فعل ثلاثی مجرد ہے کتبہ، اس نے لکھا۔ اب اس میں یہ ضروری نہیں کہ ایک بندے نے اگر لکھا ہے تو جواب میں کسی دوسرے نے بھی لکھا ہو اس کو، لیکن جب باب مفعلہ ہوتا ہے اور اس کے وزن پہ جب فعل ماضی بنتا ہے کاتبہ، اور اگر کہا جائے کاتبہو تو اس کا معنی ہو جاتا ہے اس نے اس سے خط و کتابت کی، یعنی کاتبہ باب مفعلہ میں جا کے اس میں یہ چیز مضمر ہے کہ جب ایک نے دوسرے کو خط لکھا تو دوسرے نے بھی جواب کے طور پہ پہلے والے کو اس کا جواب دیا یا خط لکھا، یعنی یہ میوچول ایکشن ہے، مشارکت ہے دونوں کی طرف سے، تو یہ چیز مضمر ہے باب مفعلہ میں۔ تو کاتبہو اس نے اس سے خط و کتابت کی، یعنی ایک نے خط لکھا دوسرے کو تو دوسرے نے بھی جواباً کچھ نہ کچھ اس کو کہا۔ اسی طرح فعل ثلاثی مجرد ہے قاتلہ، جس کا معنی ہے اس نے قتل کیا، یعنی کسی ایک نے کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیا۔ یہ یک طرفہ فعل بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب کہا جائے قاتلہ نجیب سمیر، کہ نجیب نے سمیر کو سے قتال کیا یا لڑائی کی، تو یہاں جو قاتلہ ہے اس میں مضمر ہے کہ یہ دو طرفہ کاوش ہے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی، یہ یک طرفہ کاروائی نہیں ہے، تو ایک نے دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے تو یہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے، تو لڑائی میں دونوں شریک ہیں۔ قتلہ میں ضروری نہیں کہ دونوں شریک ہوں، ایک شخص کا فعل دوسرے پہ اثر انداز ہو گیا لیکن ضروری نہیں کہ دوسرے نے بھی پہلے کے اوپر کوئی اس فعل کا اثر کیا یا کچھ کام کیا۔ اسی طرح ضربہ کا معنی ہے اس نے مارا، کسی ایک نے دوسرے کو مارا، اور ضربناہم اس کا معنی ہے ہم نے ان سے مار پیٹ کی، تو زارا باب کا جب وزن آیا تو اس کا میں یہ چیز مضمر ہو گئی، امپلائڈ ہو گئی، چھپی ہوئی ہو گئی کہ یہ جو فعل ہے یہ مشترکہ ہے، دونوں طرف سے مار پیٹ ہو رہی ہے۔ تو ضربناہم میں فاعل بھی جمع ہے اور مفعول بھی جمع ہے، اور ضربناہو میں فاعل جمع ہے مفعول واحد ہے کہ ہم نے اس سے مار پیٹ کی، اور ضربتہم میں نے ان سے مار پیٹ کی، اس میں فاعل واحد ہے اور مفعول جمع ہے۔ تو فاعل چاہے واحد ہو یا جمع ہو، مفعول چاہے واحد ہو یا جمع ہو،
جب مفعلہ وزن کے اوپر کوئی باب آتا ہے تو اس میں ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ مشارکت ہے، میوچل ایکشن ہے، اور جو فاعل اور مفعول دونوں مانند جو ہیں وہ کام میں شریک ہیں، فعل میں شریک ہیں۔ تو مشارکت کا معنی ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں ایک فعل میں شریک ہوں، باہم شریک ہوں، مل جل کے کام کو سر انجام دیں۔ ایک فعل ثلاثی مجرد ہے وعدہ، اس کا معنی ہے اس نے وعدہ کیا۔ تو کسی ایک شخص نے وعدہ کر دیا، اب ضروری نہیں کہ دوسرا شخص جس سے وعدہ کیا گیا ہے اس نے بھی جواباً کوئی عہد و پیمان کیا ہو، لیکن جب باب مفعلہ آئے گا وعدہ ہو تو اس کا معنی ہوگا اس نے اس سے وعدہ کیا اور اس نے بھی اس سے ایسا ہی کیا، یعنی he promised him and the latter doing the same to him، کہ ایک نے دوسرے سے وعدہ کیا تو دوسرے نے بھی جواباً اس معاہدے میں شرکت کر لی، یعنی یہ مشترکہ وعدہ ہے۔ فعل ثلاثی مجرد کا جو وعدہ ہے وعدہ، یہ مشترکہ نہیں ہے، ایک نے دوسرے سے پرومس کر لیا، لیکن باب مفعلہ میں جا کے وعدہ ہو اس میں یہ مشترکہ عہد و پیمان ہے، یعنی ایک نے وعدہ کیا ہے تو دوسرے نے بھی جواباً اس عہد و پیمان کا اقرار کیا ہے، یا وہ بھی شریک ہے اس وعدے میں، مشترکہ وعدہ ہے۔ اسی طرح ایک فعل ثلاثی مجرد ہے جالسا، اس کا معنی ہے وہ بیٹھا، باب مفعلہ میں جا کے اس فعل کی شکل ہو گئی جالسا ہو، وہ اس کے ساتھ بیٹھنے میں شریک ہوا یا اس کے ساتھ بیٹھا۔ تو یہ جو جالسا ہے اس میں ایسوسیشن کا مفہوم آ گیا، کسی کے ساتھ مل کے کوئی کام کرنا یا ساتھ شریک ہو کے کام کرنا۔ تو جالسا ہو میں یہ چیز مضمر ہے، امپلائیڈ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مل کے بیٹھا ہے، ساتھ جڑ کے بیٹھا ہے، ساتھ بیٹھا ہے، ایسوسیشن کا مفہوم اس میں آ گیا۔ تو مشارکت یا ایسوسیشن، یہاں مشارکت جو ہے وہ میوچل ایکشن کی بجائے ایسوسیشن کے معنی میں آ رہی ہے۔ یہ جو مشارکت ہے اس میں ایک اور عنصر بھی پایا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش یا مقابلہ، یا ارادہ اور کوشش کے معنی بھی کبھی کبھی اس میں پائے جاتے ہیں اس باب میں، یعنی انٹینشن اور ایفرٹ۔ جیسے قاتلہ کو ہی ہم دوبارہ اگر دیکھیں تو فعل ثلاثی مجرد ہے قاتلہ، اس نے قتل کیا، تو قاتلہ جس کا ہم معنی کرتے ہیں اس نے لڑائی کی، تو اس کا اصل مفہوم ہے بیسیکلی کہ اس نے قتل کا ارادہ اور کوشش کی۔ تو لڑائی میں قتل کا ارادہ اور کوشش ہوتا ہے، ایسی لڑائی جس میں قتل کا ارادہ اور کوشش ہو اس کو کہہ رہے ہیں قاتلہ۔ تو قاتلہ اس نے قتل کیا، بس ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور قاتلہ قتل کیا نہیں ہے لیکن قتل کرنے کی ابھی کوشش اور ارادہ ہے، اور اس کوشش اور ارادے کے سلسلے میں لڑائی ہے، قتال ہے۔ تو لڑائی میں ایک سے زیادہ شریک ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے پہ غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک دوسرے پہ غلبہ پانے کی کوشش یا مقابلہ یا ارادہ اور کوشش جو ہے اس کا مفہوم بھی باب مفعلہ میں پایا جاتا ہے۔ ایک اور فعل ثلاثی مجرد ہے جادلہ، اس کا معنی ہے اس نے بحث و تکرار کی، کسی ایک شخص نے بحث کر دی۔ لیکن جادلہ کا معنی ہے اس نے ایک دوسرے سے یا باہم بحث و تکرار کی۔ تو جادلہ میں یہ چیز مضمر ہے کہ یہ بحث یک طرفہ نہیں ہے بلکہ دو طرفہ ہے۔ تو جدال یا مجادلہ ایسی بحث یا گفتگو کہتے ہیں جس میں طرفین ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کریں۔ تو ایک تو دو طرفہ ہے اور دوسرا دونوں فریقوں میں سے ہر ایک دوسرے پہ غلبہ پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ جو باب مفعلہ ہے اس میں ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے پہ غلبہ پانے کی کوشش کرنا۔ خاصمہ اس نے جھگڑا کیا، خاصمہ اس نے باہم جھگڑا کیا اور جھگڑا کرنے میں ایک دوسرے پہ غلبہ پانے کی کوشش کی۔ حاربہ وہ آگ بگولا ہوا یا وہ غضبناک ہوا، اور حاربہ اس نے ایک دوسرے سے جنگ کی یا باہم جنگ کی اور جنگ میں پھر ایک دوسرے پہ غلبہ پانے کی کوشش کی۔ ارادہ اور کوشش یعنی انٹینشن اور ایفرٹ کی کچھ اور مثالیں بھی ہیں، جیسے غلبہ ہو کا معنی ہے اس نے اس پر غلبہ پا لیا، ہی اوور کیم ہم، لیکن غلبہ ہو باب مفعلہ میں جا کے اس کا معنی ہو گیا اس نے اس پر غلبہ پانے کی کوشش کی، he tried or strived to overcome him۔ تو غلبہ سے جب غلبہ ہوا
تو یہاں پہ کوشش کا پہلو آ گیا، انٹینشن اور ایفرٹ، ارادہ اور کوشش۔ اس طرح سابقہ کا معنی ہے اس نے اس سے سبقت لی، اور سابقہ اس نے اس سے سبقت لینے یا آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اسی طرح خدعہ اس نے اسے دھوکہ دیا، اور خادعہ اس نے اسے دھوکہ دینا چاہا، یعنی ارادہ کیا دھوکہ دینے کا یا دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ تو ارادہ، انٹینشن اور کوشش۔ جیسے قرآن مجید میں ہے ایک جگہ کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہاں یخادعون اور یخدعون دونوں آئے ہیں۔ یخادعون جو ہے یہ باب مفعلہ ہے، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں یخدعون اللہ نہیں آیا، یہ بڑی باریک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے پریسائز ورڈ یوز کیا ہے یہاں پہ۔ یخدعون اللہ کا مطلب ہوتا کہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دیا، لیکن چونکہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو اللہ کو دھوکہ دینے کے سلسلے میں جو یہاں باب آیا ہے وہ مفعلہ آیا ہے، یخادعون اللہ، انہوں نے اللہ کو دھوکہ دینا چاہا یا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ یخدعون اللہ یعنی آیا، وہ آگے آیا کہ وما یخدعون الا انفسهم، وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو۔ تو اپنے آپ کو تو وہ دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو چونکہ دھوکہ نہیں دے سکتے، لہٰذا اللہ کے لیے یخادعون کا باب آیا، باب مفعلہ، جہاں کوشش اور ارادہ ہے۔ اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یخدعون آیا کہ وہاں اپنے آپ کو دھوکہ وہ دے ہی دیں گے، وہ اس میں جو ہے وہ عمل سرزد ہو جائے گا، وہ خود دھوکہ کھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ تو باب مفعلہ میں ایک مفہوم ارادہ اور کوشش کا بھی ہو گیا۔ اسی طرح باب مفعلہ میں مقابلہ کا مفہوم یا برتری کی کوشش جو ہے وہ بھی، اس کا بھی مفہوم پایا جاتا ہے۔ جیسے شاعرہ کا معنی ہے اس نے شعر کہا یا اس نے شاعری کی، اور شاعرہ کا معنی ہے اس نے شاعری یا شعر گوئی میں اس کے ساتھ مقابلہ کیا، he vied or contended with him in poetry۔ تو یہاں مفعلہ باب میں مقابلے کا یا برتری کی کوشش کا مفہوم آ گیا۔ اسی طرح جذب الحبل کا معنی ہے اس نے رسی کھینچی، اور جاذبہ الحبل اس نے رسی کھینچنے میں اس سے مقابلہ کیا یا جھگڑا کیا، he contended with him in pulling the rope۔ اس طرح فخرہ کا معنی ہے اس نے فخر کیا، اور فاخرہ اس نے اس سے فخر میں مقابلہ کیا، he vied or competed with him or contended with him for superiority in فخر۔ فخر کیا ہے؟ glorifying اور boasting، اور in glory اور excellence میں اس نے مقابلہ کیا۔ he emulated or rivaled him therein۔ تو جب rivalry ہو، مقابلہ ہو، برتری کی کوشش ہو، تو اس کے لیے بھی باب مفعلہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح صابرہ کا معنی ہے کہ اس نے ضبط نفس سے کام لیا یا ثابت قدمی اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ صبر کا معنی ضبط نفس بھی ہے، ثابت قدمی بھی ہے اور استقامت بھی ہے۔ باب مفعلہ میں جا کے فعل ہو جائے گا صابرہ، تو اس کا معنی ہوگا اس نے ضبط نفس، ثابت قدمی اور استقامت میں اپنے حریف یا مد مقابل پر بازی لے جانے کی کوشش کی، یا وہ بازی لے گیا۔ He strived for superiority over his rival in patience, perseverance and steadfastness۔ جیسے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 200 میں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا۔ یہاں جو فعل ثلاثی مجرد ہے وہ بھی آیا ہے، اور باب مفعلہ بھی آیا ہے کہ اے ایمان والو تم صبر کرو، یعنی ضبط نفس، ثابت قدمی اور استقامت کا مظاہرہ کرو، وصابروا، اور ضبط نفس، ثابت قدمی اور استقامت یعنی صبر میں اپنے مد مقابل پر یا حریف پر بازی لے جانے کی کوشش کرو، یا اس سے بڑھ چڑھ کر صبر کرو۔ تو صابرو میں مقابلہ اور برتری کی کوشش آ گئی کہ جب آپ کا حریف یا اینیمی ہے یا مد مقابل کو رائیول ہے، تو اس سے بڑھ چڑھ کے آپ ضبط نفس سے کام لیں، ثابت قدمی اور استقامت کا مظاہرہ کریں۔ باب مفعلہ کی ایک خصوصیت تسییر بھی ہے، یعنی فاعل کا مفعول کو ماخذ والا بنا دینا یا صاحب ماخذ بنا دینا، یعنی جو مادہ ہے یا ماخذ ہے فعل کا، اس ماخذ کی خصوصیت والا بنا دینا۔
یا ماخذ والا بنا دیں. جیسے ماخذ ایک ہے عافیہ، اور اس سے باب مفعلہ کی ایک مثال ہے آفاک اللہ، اللہ تجھے عافیت والا کر دے، اللہ تجھے عافیت بخشے. اس طرح ایک ماخذ ہے برکہ، برکت جسے کہتے ہیں، اور باب مفعلہ کی مثال ہے بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکت والا کر دے یا اللہ تجھے برکت عطا کر دے. قتل ماخذ ہے تو اس سے قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاکت والا کر دے یا اللہ انہیں ہلاک کر دے. اب یہ اللہ فاعل ہے قاتلہم اللہ میں، تو یہاں یہ نہیں کہیں گے ہم کہ اللہ ان سے لڑائی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اللہ نے ان سے لڑائی کرنے کی کوشش کی یا ارادہ کیا. یہاں جو ہے وہ تسییر کا مفہوم آ رہا ہے کہ اللہ انہیں ہلاکت والا کر دے یا اللہ انہیں ہلاک کر دے. اسی طرح جب ثلاثی مجرد جو فعل کی اصل شکل ہے وہ کسی فاعل کی خصلت یا حالت وغیرہ کو بیان کرے تو باب مفعلہ میں جا کر فاعل اس خصلت یا حالت کو کسی مفعول کی طرف یا مفعول میں لے کر آنے کا اظہار کرتا ہے. یعنی when فعلا یا فعولا یا فاعلہ denotes a quality or state, فعلا indicates that one person makes use of that quality towards another and affects him thereby or brings him into that state. جیسے ثلاثی مجرد یہ ایک مثال ہے حاسونا، وہ حسین تھا یا اچھا تھا یا حسین یا اچھا ہوا، he was good or kind. تو حاسنا ہو، اس نے اس سے اچھا معاملہ کیا، یعنی جو حسن ہے، حاسونا میں وہ حسن اس کے اپنے اندر ہی تھا، وہ خود کائنڈ اور حسین تھا، لیکن حاسنا ہو اس نے دوسرے کے ساتھ حسن والا معاملہ کیا، حسن کارانہ انداز سے وہ پیش آیا، اس نے اس سے اچھا معاملہ کیا. تو جو خصلت ہے یا جو اس کا اب مفعول کی طرف جو ہے وہ اظہار ہو رہا ہے. جیسے ثلاثی مجرد ہے، فعل ثلاثی مجرد خاشونا، وہ کھردرا اور سخت تھا یا کھردرا یا سخت ہوا. وہ خود کوئی شے کوئی اگر ہارش یا سخت ہو تو ہم کہتے ہیں، اگر کوئی فرد جو ہے وہ ہارش یا سخت ہو تو ہم کہیں گے خاشونا ہی واز ہارش اور رف. لیکن جب کسی دوسرے کے ساتھ وہ ہارشنس یا رفنس یا سختی کا برتاؤ کرے تو پھر آ جائے گا خاشنہو، اس نے اس کے ساتھ سخت برتاؤ کیا یا سختی کی، he treated him harshly. تو یہ جو سختی یا کھردرا پن ہے، ہارشنس یا رفنس ہے، اس کا اظہار جب مفعول کے اوپر ہوگا تو باب مفعلہ استعمال ہوگا. اس طرح لانا کا معنی ہے وہ نرم خو تھا یا وہ نرم خو ہوا، he was soft اور gentle. تو فاعل میں کہ اپنے اندر سافٹنس اور جینٹلنس ہے. جب لا یا نہ ہو باب مفعلہ میں آیا تو اب وہ جینٹلنس یا سافٹنس کا اظہار جو ہے وہ مفعول کے ساتھ ہو رہا. تو لا یا نہ ہو اس نے اس کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کیا یا وہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا. اس طرح نائمہ کا مطلب وہ اسودہ یا خوشحال ہوا، یعنی فاعل جو ہے وہ خود اس میں اسودگی یا خوشحالی آئی، اور ناامہ ہو اس نے اس کو خوشحال کیا، یعنی مفعول کو اس نے جو اسودگی یا خوشحالی دی. بعض اوقات یہ جو باب مفعلہ ہے اس میں ثلاثی مجرد کے معنی ہی پائے جاتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد سے موافقت ہے. لیکن یہ جو موافقت ہے اس میں کچھ مبالغہ اور توانائی بھی آ جاتی ہے. جیسے سافارہ کا مطلب اس نے سفر کیا، لیکن سافارہ سفرن بعیدہ اس نے لمبا سفر کیا. اب سافارہ جو ہے یہ تو کوئی بھی سفر ہے، سافارہ یہ بولنے بھی لمبا لگتا ہے اور یہ سفر ایکچولی پریکٹیکلی بھی لمبا سفر ہے. تو اس میں تھوڑا مبالغہ اور توانائی زیادہ ہے. دفع عنہ الشیء اس نے اس سے شے کو دور کیا یا دفع کیا. دافع عنہ اس نے اس کا بھرپور دفاع کیا. تو معنی تو فعل ثلاثی مجرد والے ہی ہیں مفعلہ میں، لیکن تھوڑا مبالغہ، انٹینسٹی اور انرجی تھوڑی زیادہ آ گئی. جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ بھرپور مدافعت یا دفاع کرتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. تو دافع جو ہے اس میں زیادہ انرجی یا مبالغہ ہے دافع سے. اس طرح حافظ الشیء کا معنی ہے اس نے شے کی حفاظت کی، اور حافظ علی الشیء اس نے شے کی مسلسل نگرانی یا حفاظت کی.
تھوڑا مبالغہ آ گیا حافظہ میں. قرآن مجید میں ایک جگہ ہے وہ ہم علی صلاتہم یحافظون، کہ وہ اپنی صلات کی مسلسل پوری طاقت کے ساتھ حفاظت، نگرانی اور پابندی کرتے ہیں. تو یہاں باب مفاعلہ استعمال ہوا ہے. اور صلات بھی ان کی حفاظت کرتی ہے، یعنی ان کو فحشاء اور منکر سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو یہ مشارکت کا مفہوم بھی اس میں چونکہ ہوتا ہے باب مفاعلہ میں، تو امام راغب نے یہ کہا ہے کہ یحافظون کا جو یہاں لفظ آیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ خود پوری طاقت کے ساتھ حفاظت نگرانی کرتے ہیں، وہ پابندی کرتے ہیں صلات کی، اور بدلے میں صلات بھی ان کی حفاظت کرتی ہے فحشاء اور منکر سے. تو یہاں میوچل ایکشن بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہاں مبالغہ اور توانائی بھی ہے. باب مفاعلہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ باب تفعیل سے موافقت اس میں پائی جاتی ہے، تادیہ کے اعتبار سے، یعنی ان ٹرانزٹیو کو ٹرانزٹیو میں کنورٹ کرنے کے اعتبار سے، یعنی فعل لازم کو متعدی کرنے کے اعتبار سے باب تفعیل میں جو خصوصیت ہوتی ہے وہی خصوصیت باب مفاعلہ میں بھی ہوتی ہے، لیکن باب تفعیل کی بنسبت کہا جاتا ہے کہ باب مفاعلہ میں زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے. باب تفعیل کی ایک مثال ہے نعما فلان، اس نے فلاں کو خوشحال کر دیا. تو یہ فعل لازم کو متعدی بنانے کی بھی ایک مثال ہے کہ جس میں خود انسان خوشحال نہیں ہو رہا بلکہ دوسرے کو خوشحال کر رہا ہے. تو نعما فلاں، اس نے فلاں کو خوشحال کر دیا. اسی طرح نعما فلاں کا معنی بھی ہے اس نے فلاں کو بہت خوشحال کر دیا. تو نعما اور نعما دونوں متعدی خصوصیات رکھتے ہیں، یعنی فعل لازم کو متعدی بناتے ہیں. مفعول کے اوپر فعل کا اثر ہے، لیکن نعما کی نسبت نعما میں زیادہ مبالغہ پایا جا رہا ہے. نعما اس نے خوشحال کر دیا، نعما اس نے بہت خوشحال کر دیا. ضعف شیء، اس نے شے کو دو گنا، دو چند یا زیادہ کر دیا. ضعف شیء، اس نے شے کو کئی گنا کر دیا. تو ضعفہ میں عام طور پہ دو گنا یا زیادہ کرنا ان جنرل سینس، اور ضعفہ کئی گنا کر دینا زیادہ مبالغہ اس میں پایا جاتا ہے. تو باب تفعیل اور باب مفاعلہ کی یہ جو دو مثالیں ہیں دونوں میں تادیہ کی خصوصیت ہے، لیکن باب تفعیل کے مقابلے میں مفاعلہ میں زیادہ مبالغہ پایا جا رہا ہے. بعض اوقات باب مفاعلہ میں جا کے بالکل ایک نیا معنی جو ہے وہ فعل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. جیسے فعل ثلاثی مجرد ہے باشرہ، اس کا معنی ہے وہ خوش ہوا. اچھا، یہ جو باشرہ ہے یہ اصل میں اس کا جو مادہ ہے وہ بشرتن ہے، جس کو کہتے ہیں اس کا جو مصدر کہہ لیں، اور یا اس کا جو ماخذ ہے وہ بشرتن ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جلد یا چہرے کی جلد. پورے بدن کی جلد کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور بعض اوقات یہ چہرے کی جلد کے لیے بھی آتا ہے. تو جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے چہرے کی جلد پہ آتا ہے، یا چہرے کے تاثرات اس کے بدل جاتے ہیں. تو چہرے کے تاثرات بدلنے کی نسبت سے یہ جو لفظ ہے باشرہ، اس کا معنی پھر ہو گیا وہ خوش ہوا، یعنی اس کے چہرے کی جلد پر کسی خبر کے اثرات نمایاں ہوئے. اسی سے باب مفاعلہ ہے باشر المراتا، اس نے عورت سے مباشرت کی. اب باشرہ جو تھا وہ تو خوش ہونے کے معنی میں آ رہا ہے، لیکن باشرہ جو ہے یہ ایک نیا معنی آ گیا جس میں ہے کہ اس نے عورت سے مباشرت کی. لیکن چونکہ دونوں کا جو ماخذ ہے وہ باشرتن ہے، تو باشرہ میں بھی اصل میں مفہوم یہ ہے کہ ایک کی جلد دوسرے کے ساتھ ملی. چونکہ مباشرت میں بھی مرد اور عورت کی جو جلد ہے ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، تو اس لیے یہ لفظ جو ہے وہ باشرہ استعمال ہوا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو فعل ثلاثی مجرد میں جو ایک جنرل معنی تھا خوشی کا، وہ بالکل بدل کے باب مفاعلہ میں وہ معنی مباشرت کا آ گیا. اسی طرح حج البیت الحرام،
اس کا معنی ہے وہ بیت الحرام گیا یا اس نے بیت الحرام کا حج کیا. یہ ہا جیم جیم اور جیم اس کا مادہ ہے، اور جیم اور جیم جب دو دفعہ آئے اکٹھی تو اس کو پھر جیم کی اوپر جو مد ہے اس سے ظاہر کیا گیا ہے. حجاجا کی بجائے یہ حجا ہو گیا. حج البیت الحرام، وہ بیت الحرام گیا یا اس نے بیت الحرام کا حج کیا. اب اس کا اسی مادے سے ایک لفظ ہے حجت، جس کا معنی ہوتا ہے دلیل یا برہان، یا دلیل و برہان پر مبنی بحث و مباحثہ، ڈیبیٹ جسے کہتے ہیں، جیسے یو این او میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں. تو حج کا اور بہت سارے مقاصد ہیں. ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ مختلف طرح کی ڈیبیٹس ہوں، جیسے آج کل یو این او میں ہوتی ہیں کسی مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے. تو اس نسبت سے بھی یہ جو حج ہے، یہ جو لفظ ہے یہ استعمال ہو سکتا ہے. باب مفعلہ میں جا کے یہ فعل ہو گیا حاجہ ہو، جو اصل میں حاجہ جا ہو تھا وہ بن گیا حاجہ ہو. اس نے اس سے بحث و مباحثہ کیا. تو حجہ میں حج کا یا بیت الحرام جانے کا مفہوم ہے، اور حاجہ میں بحث و مباحثہ، یعنی ثلاثی مجرد سے باب مفعلہ میں جا کے بالکل ایک قسم کے نئے معنی آ گئے ہیں. لیکن جو ماخذ ہے حجت، اس کی امپلیکیشن دونوں میں موجود ہو سکتی ہے، حجہ میں بھی اور حاجہ میں بھی. اسی طرح فعل ثلاثی مجرد ہے ایک نافقہ، اور نافقہ یربو کا معنی ہوتا ہے جنگلی چوہیا اپنے سوراخ سے نکلی. اور باب مفعلہ میں نافقہ اگر بن جائے تو نافقل یربو کا مطلب ہوتا ہے جنگلی چوہیا اپنے سوراخ میں داخل ہوئی. نافقہ سوراخ سے نکلی اور نافقہ سوراخ میں داخل ہوئی. اور اسی طرح سے عربی محاورہ ایک ہے نافقل یربو و نفقہ، جنگلی چوہیا اپنے سوراخ میں داخل ہوئی اور دوسرے سوراخ سے نکل گئی. یعنی نافقہ ایک سوراخ سے میں داخل ہوئی، و نفقہ اور دوسرے سوراخ سے نکل گئی. اسی سے لفظ بنا ہے نفاق اور منافقت، جس کے معنی ہوتے ہیں دو رخی اختیار کرنا، یعنی ایک دروازے سے داخل ہونا اور دوسرے سے نکل جانا. اسی سے اس میں فاعل ہے منافق. تو منافق بھی ہوتا ہے، اس نے بھی دو راستے رکھے ہوتے ہیں. ایک راستے سے وہ داخل ہوتا ہے یعنی نافقہ، اور دوسرے راستے سے وہ نکل جاتا ہے یعنی نفقہ. تو منافق جو ایک راستے سے، جس نے دو رخ اختیار کیے ہوئے ہیں، دو راستے رکھے ہوئے ہیں، ایک آنے کا اور دوسرا جانے کا. اسی طرح ایک فعل ثلاثی مجرد ہے عاشرہ. اس نے 9 میں شامل ہو کر اس کو 10 کر دیا. یعنی 9 میں اگر ایک شامل ہو کے 10 ہو جائے تعداد تو اس کو کہتے ہیں عاشرہ. اور باب مفعلہ میں عاشرہ کا معنی ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ مل جل کر رہا. تو عاشرہ میں بھی 9 میں ایک مل جاتا ہے، ملنے کا مفہوم تو ہے عاشرہ میں بھی، لیکن اس کا عام معنی ہو جاتا ہے وہ اس کے ساتھ مل جل کر رہا. اور قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 میں ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو یا مل جل کر رہو. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.